سبھی ناظرین کا اپنے اس چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج دیکھیے بہت ہی مختصر 7-8 منٹ کا ایک نوٹس جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس میں پہلا جو ادیب ہے علی سردار جعفری، متعدد بار امتحان میں پوچھے جانے والے میں ایک ادیب ہے علی سردار جعفری۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں علی سردار جعفری کو گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ تو دیکھیے سن 1913 عیسوی اور سن 2000 تو علی سردار جعفری بلرام پور ضلع گونڈہ اتر پردیش میں 1913 میں پیدا ہوئے۔ سن 2000 میں ممبئی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی ادبی خدمات مندرجہ ذیل ہیں۔ میں یہی جو کتابیں نثری تصانیف جو پوچھی جاتی ہیں انہی پر یہ سلیکٹڈ نوٹس۔ نیکسٹ کا نمبر 1 پہ بات کریں، نیا ادب اور گفتگو کے نام سے انہوں نے رسائل جاری کیا تھا۔ نمبر 2 پہ خون کی لکیر شعری مجموعہ، ایشیا جاگ اٹھا شعری مجموعہ، ایک خواب اور شعری مجموعہ، لہو پکارتا شعری مجموعہ، پیراہن شرر یہ شعری مجموعہ ہے۔ پوائنٹ 7 میں بات کریں، ترقی پسند ادب، یہ نثری تصنیف ہے۔ آپ اس کی نوعیت ضرور یاد رکھیے گا، پوچھا جاتا ہے جیسے یہ ترقی پسند ادبی تحریک یہ ہوگا تو اس طرح کی کتاب ڈاکٹر خلیل الرحمن اعظمی کی ہے۔ جدید نظم گو شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ نثری کی کتاب ہے ترقی پسند ادب، جو ترقی پسند تحریک پر وابستہ ہے۔ نیکسٹ کوشچن 8 پہ دیکھتے ہیں، امن کا ستارہ شعری مجموعہ علی سردار جعفری کا، پتھر کی دیوار شعری مجموعہ۔ کوشچن پوائنٹ نمبر 10، لکھنؤ کی 5 راتیں یہ نثری کتاب ہے۔ آپ نے لندن کی ایک رات سجاد ظہیر کی یاد کیا ہوگا، اسی سے میں لکھنؤ کی 5 راتیں علی سردار جعفری کی نثری تصانیف نثری کتاب۔ پوائنٹ 11، پیغمبران سخن ایگزام میں پوچھی جا چکی یہ کتاب نثری کتاب ہے۔ نیکسٹ ہے اقبال شناسی نثری کتاب ہے، اقبالیات پر، ٹھیک ہے۔ تو اقبال شناسی یہ کتاب جو ہے علی سردار جعفری کی ہے۔ 2 نمائندہ نظموں کا میں نے انتخاب کیا ہے، جس میں ایک ہے اردو، یہ نمائندہ نظم علی سردار جعفری کی، ترانۂ اردو کے نام سے بھی ایک نمائندہ نظم ہے۔ پوائنٹ نمبر 15 پہ بات کریں، نئی دنیا کو سلام، ٹھیک ہے، علی سردار جعفری کی طویل نظمیں ہیں جو ملک کی آزادی سے قبل 1946 میں تخلیق کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے اردو ادب میں بہت ساری نظمیں ہیں جو طویل زمرے میں آتی ہیں، جیسے آپ کی علامہ محمد اقبال کی جو نظمیں ہیں، ذوق شوق کو لے لیجیے، مسجد قرطبہ کو لے لیجیے، یا اس طرح کے ساحل لدھیانوی کی نظمیں ہیں، حفیظ جالندھری کی جو نظمیں ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے جن کی طویل نظموں میں ان کا شمار ہوتا ہے، کبھی اگر ٹائم ملا تو اس پر بھی آپ کو نوٹس پرووائڈ کرا دیا جائے گا۔ نیکسٹ 11 پوائنٹ نمبر 16 پہ وقت کا ترانہ، یہ بھی جو ہے سردار جعفری کی نمائندہ طویل نظم ہے۔ میرا سفر یہ نمائندہ ان کا نظم ہے۔ نوالا نمائندہ نظم ہے، ٹھیک ہے۔ علی سردار جعفری کی جو فلمیں ہیں، انہوں نے کہکشاں کے نام سے اردو کے 6 ممتاز شعراء پر مشتمل ڈاکومنٹری فلم بنایا تھا، جس کا عنوان کہکشاں تھا۔ نیکسٹ ہے 11,000 لڑکیاں، یہ ممبئی کے دفتروں میں کام کرنے والی خواتین کی زندگی پر مشتمل فلم ہے، جو 11,000 لڑکیوں کے نام سے ہے۔ ان کو جو اعزازات اردو ادب میں حاصل ہے وہ ہے گیان پیٹھ ایوارڈ 1997 عیسوی میں۔ یہ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ علی سردار جعفری کو گیان پیٹھ ایوارڈ جو ہے کس سن میں ملا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یاد رکھیے۔ نیکسٹ دوسرا اعزاز ان کا پدم شری کو ابھی ایوارڈ کو ملا۔ نیکسٹ ہے ان کا اقبال سمان، ٹھیک ہے۔ معنی میں دیکھیے، خلدزار کے معنی جنت جیسا باغ، فراز بلندی اور اونچائی کو کہتے ہیں، دار و رسن سولی یا پھانسی کو کہتے ہیں۔ اس میں دیکھیے ایک نیکسٹ میں ٹاپک چھوٹا سا ہے، خود نوشت یا آپ بیتی۔ خود نوشت یا آپ بیتی کا مطلب ہے اپنی زندگی کا حال بیان کرنا۔ اردو کی پہلی خود نوشت مولانا جعفر تھانیسوری کی ہے، جس کی اشاعت 1923 میں ہوئی تھی۔ اردو کی اہم خود نوشت مندرجہ ذیل ہیں، آپ اس کو دیکھیے گا۔ اس میں کچھ چیزیں جو میرے کوشچن جو سیٹ اپ کیا تھا اس پہ آ چکی ہیں، کچھ تصنیف ایسی ہیں خود نوشت پر جو ابھی نہیں پوچھی گئی ہیں ایگزام میں، جیسے آپ کا یہ دیکھیے ڈگر سے ہٹ کر،
ٹھیک ہے، تو اس طرح ہم پوائنٹ 1 پہ بات کرتے ہیں کالا پانی. یہ مولانا جعفر تھانیسوری، یہ خود نویست 1923 میں ہوئی اور غالباً یہ پہلی خود نویست ہے کالا پانی. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے آشفتہ بیانی میری، رشید احمد صدیقی کا. اعمال نامہ سر رضا علی کا ہے. یادوں کی بارات کافی امپورٹنٹ جو بار بار ایگزام میں پوچھی گئی ہے، یادوں کی بارات جوش ملی آبادی کی خود نویس. کار جہاں دراز سوانحی آپ کا یہ ہے، یہ قرۃ العین حیدر کا جو ہے آپ کا خود نویس ہے کار جہاں سوا. شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب کا. منزلیں گرد کے مانند خلیق ابراہیم خلیق کا، امپورٹنٹ ابھی نہیں پوچھا گیا کسی ایگزام میں. اس آباد خرابے میں کئی بار پوچھا جا چکا ہے، اختر الایمان کا یہ خود نویس ہے. ہم سفر بیگم حمیدہ کا. ٹھیک ہے، نیکسٹ بات کریں ڈگر سے ہٹ کر سعادہ بانو احمد کی یہ خود نویست ہے. یہ بھی ایگزام میں پوچھی جا چکی ہے. جو رہی سو بے خبری رہی، یہ ادا جعفری کی خود نویست ہے. کاغذی ہے پیرہن، یہ بھی امتحان میں آپ سے پوچھا جا چکا ہے. کاغذی ہے پیرہن اسمک چغتائی کی خود نویست. شاد کی کہانی شاد کی زبانی عظیم آبادی کے. نیکسٹ ایک اور امپورٹنٹ ہے خواجہ احمد عباس کی، یہ ہے آئی ایم ناٹ آئس لینڈ. تو یہ ان کی خود نویست ہے خواجہ احمد عباس کی. نیکسٹ ٹاپک ہے میرا اختر الایمان. دیکھیے ویڈیو تھوڑا سا فاسٹ، آپ اس کو جو ہے روک کر کے اس میں جو پوائنٹ امپورٹنٹس ہیں اس کو آپ اپنے نوٹس میں جگہ دے دیجیے گا. اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے. نیکسٹ ہے آپ کا اختر الایمان 1915-1996. اختر الایمان کا اصل نام محمد اختر الایمان تھا. وہ نجیب آباد ضلع بجنور میں 1915 میں پیدا ہوئے. 1996 میں ممبئی میں ان کا انتقال ہوا. وہ اردو کے باکمال شاعر اور ہندی فلموں کے لاجواب اسکرین رائٹر تھے. انہوں نے دہلی کے ذاکر حسین کالج سے BA کا امتحان پاس کیا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے MA کی ڈگری حاصل کی. انہوں نے اظہار شعر کے لیے غزل کی بجائے نظم کا انتخاب کیا ہے. اور اختر الایمان کی وضاحت ہے کہ انہوں نے صرف ان کی جو شناخت ہے وہ نظم گو شعراء کی حیثیت سے بھی ہے. اس پر کوشچن جب آئے گا تو آپ اس پہ کوشچن دیکھیں گے. دیکھیے اس میں ان کے جو شعری مجموعے ہیں جن میں نمبر 1 ہے گرداب، شاعری کا پہلا مجموعہ 1943 میں. تاریخ سیارہ، سبرنگ، آبجو، یادیں شعری مجموعہ 1961 میں. اس مجموعے پہ انہیں 1962 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا. بنت لمحات شعری مجموعہ 1969 کا. پھر نیا آہنگ، سرو ساما، زمستہ سرد مہری کا شاعری کا آخری مجموعہ جو ان کی وفات کے بعد شائع ہوا. ان کی خود نویس تو اس آباد خرابے میں ابھی اوپر ہم نے بات کیا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس جو شعری مجموعہ ہے، کبھی کبھی کسی بھی شاعر ادیب کا اسٹارٹنگ کے 4 شعری مجموعوں کو لے لیا جاتا ہے اور اس سے آپ کو زمانی ترتیب کہنے کو کہا جاتا ہے کہ کس سن میں. تو اگر آپ کو سن نہ یاد ہو پائے تو آپ اس شعری مجموعے کا سب سے پہلا الفاظ لے کر کے آپ کوٹیشن بنا سکتے ہیں. جیسے دیکھیے ایک ہے، جیسے گرداب کا آپ نے گر لے لیا، تاریخ کا تا لے لیا، سب لے لیا، آب لے لیا. تو گرتا سب آب یا بنت نیا آہنگ. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ان کے یہ 7 شعری مجموعے آپ کو یاد ہو جائیں گے. یہ 7 کو یاد کرنے کا، کیونکہ یہ جو سروسامہ ان کا کلیات کا نام ہے. تو گرتا سب آب یا بنت نیا آہنگ یا بیا بنت. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ اس کو یاد رکھیے گا تو اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں. نیکسٹ میں ہے ان کی کچھ خاص نظمیں. جیسے ایک نظم ایک لڑکا، بہت پوچھا جانے والا کوشچن. ان کی مشہور نظم سر راہ گزارے نمائندہ نظم امپورٹنٹ نظم ہے. اعتماد بھی ان کی امپورٹنٹ نظم ہے. تو 3 نظموں کا ہم نے انتخاب کیا. آئے کچھ سب میننگ پہ دیکھ لیتے ہیں. آسیب کے معنی بھوت اور پریت کے ہوتے ہیں. مرغوب پسندیدہ، کہر درویش بر جان درویش، غریب کا قصہ اپنے ہی اوپر نکلتا ہے. یخ بستہ، بہت زیادہ ٹھنڈا کو یخ بستہ کہا جاتا ہے. ہفت خاں، کٹھن و مشکل کام کو کہتے ہیں. حزب، جھوٹ کہتے ہیں. افطرا، بہتان، جھوٹا الزام. تو یہ جو ہے نظم ایک لڑکا کہ اس کے کچھ امپورٹنٹ میننگ تھی. اگر ایگزام میں آپ سے نظم دے کر کے پیراگراف میں جو کوشچن ہوتا ہے تو اس میں ورڈ میننگ مترادف یا مترادفات پر یا آپ کا تضاد پر کوشچن بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی پر اس ویڈیو کا خاتمہ کرتے ہیں. ملتے ہیں فٹنس کوئی اچھے سیٹ کے ساتھ.